تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ دل کو ایک امید کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا، محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا، گناہ کر بیٹھے ہو تو کیا ہوا، توبہ سے کتنے برس سے غافل ہو تو کیا ہوا، اللہ کو بھول گئے تھے تو کیا ہوا، اب تو یاد آ گیا نا وہ، اب تو اس کی مصلحتیں سمجھ آ گئی نا، اب تو تمام گناہوں پہ شرمسار ہونا، یہی اس کی محبت ہے، یہی اس کا کرم ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو پہلے اسے گراتا ہے، پھر اسے اس کے عیبوں سے روشناس کرواتا ہے، اور توبہ کی توفیق تو تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ نے معاف نہ کرنا ہو۔ صدیوں کے یا لمحوں کے بعد جب بھی تمہیں خدا کا خیال آئے تو اس کی جانب بھاگ جاؤ۔ وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ غصہ نہیں ہوتا، وہ تو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارے اس ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ سے بنا کر کھڑا کر دے گا۔ ان تمام لوگوں کے سامنے جنہوں نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا تھا، پھر تم ناز کرو گے اپنے ٹوٹنے پر۔ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ زندگی کی کچھ کہانیوں کا اختتام لاحاصل پہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار ہم وہ چیزیں بھی مانگ لیتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی، جو کسی اور کا حصہ ہوتی ہیں، وہ ہماری زندگی میں بس آزمائش کے طور پر آتی ہیں۔ تو جو کہانیاں اللہ حاصل کر دیتا ہے ان میں کتنی بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے نا تو تم ساری زندگی شکر کے سجدے سے نہ اٹھو۔ اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے حال پہ بھی چھوڑ سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہاں ابھی یہ حکمتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر یقین کرو ایک دن سمجھ آ جائے گا، پھر تم شکر کرو گے کہ فلاں چیز تمہیں فلاں وقت نہیں ملی، تم نہیں سمجھتے، مگر دینے والا خوب جانتا ہے۔ مسئلہ ان میں نہیں جو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ مسئلہ تو تم میں ہے کہ تم پھر بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ان سے محبت کی بھیک مانگتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ بھیک سے ہمدردی ملتی ہے، محبت نہیں ملتی۔ اللہ جب ایک شخص کی حقیقت تمہارے سامنے لے آتا ہے اور اسے دور کر دیتا ہے تو اس دوری کی وجہ تمہارے سامنے ہوتی ہے۔ اس شخص سے تمہیں اتنی تکلیف ملتی ہے، اب پھر بھی تمہیں وہی چاہیے، تو اس میں قصور اللہ یا نصیب کا نہیں بلکہ تمہارا اپنا ہے۔ اپنے لیے غم کا انتخاب تم خود ہی کرتے ہو۔ کیوں روتے ہو ان کے لیے جنہیں اللہ نے تم سے دور کر دیا؟ آگے بڑھنے کی چاہ ہو تو اللہ راستے بھی نکالتا ہے اور سکون بھی دے دیتا ہے، لیکن جو ضد پر اڑ جاتے ہیں اور نافرمانی کرنے لگتے ہیں انہیں اللہ ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور جسے وہ اپنے حال پہ چھوڑ دے اسے پھر لاحاصل چیزوں کی لگن لگا دیتا ہے، پھر وہ یوں ہی بے چین رہتے ہیں۔ یقین رکھو اللہ کے فیصلوں کو زوال نہیں، مجھ سے زیادہ بے یقین شخص شاید کوئی نہیں تھا۔ سنبھلنا میرے لیے بھی ایک رات کا قصہ نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دفعہ میرا یقین توڑ کر اللہ نے مجھے خود پر یقین کرنا سکھایا۔ بے شمار نیند سے خالی راتوں کے بعد پرسکون نیند میری زندگی کا حصہ بنی۔ ان گنت آنسوؤں کو مات دینے کے بعد میں نے مسکرانا سیکھا ہے۔ آج اگر میرے ارد گرد رونقیں ہیں نا تو میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میرے پاس نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی ایسا شخص جو چند بول کر مجھے بہلاتا یا مجھے سنتا۔ تب بس اللہ تھا میرے پاس۔ جب سب نے مل کر گرایا تب جو ایک ہاتھ میری جانب بڑھا تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ نے مجھے صبر کرنا سکھایا، اللہ نے مجھے محبت کرنی سکھائی، اللہ نے مجھے سجدہ کرنا سکھایا۔ میرے لیے کچھ بھی آسان نہیں تھا، نہ ضبط کرنا، نہ من پسند چیز کو چھوڑنا۔ بہت وقت لگا تھا مجھے مصلحتوں پہ آمین کہنے میں، بہت وقت لگا تھا مجھے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے میں، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اور آج مجھے اس ذات پہ اتنا یقین ہے کہ میرا دل مطمئن ہے کہ جو تب تھا وہ امتحان تھا، اور جو اب ہے وہ میرے صبر کا صلہ ہے، اور جو آگے ہوگا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اور میں جانتا ہوں وہ میرا یقین بھی نہیں توڑے گا۔ ہمیشہ ہر چیز، ہر بات اللہ کو بتاؤ، اس سے دوستوں کی طرح بات کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ جاؤ، جب ممکن لگے تب اس سے ممکن ہونے کی دعا کرو۔ جب ضبط کی حدوں کو توڑ کر اشک رخسار کے راستے پہ بہنے لگیں تو دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور التجا کرو۔ جب کبھی زندگی سے
ہار جاؤ اور جینے کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو، پھر ہاتھ رکھتے ہوئے دل پہ رکھو، ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کا شور محسوس کرو، یوں لگے گا جیسے وہ اسی سینے میں موجود ہے، جیسے وہ ان دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے، جیسے وہ پوری روح پہ قابض ہے۔ پھر سکون بھی ملے گا، زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکرائے گی۔ اسے محسوس کرنے میں اتنا سکون ہے تو سوچو وہ اگر روبرو آ گیا تو کیا سے کیا حال ہو جائے گا۔ اسے بھولنا بھی تمہیں اس لیے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ تم تکلیف میں ہو، بھولنے کا سوچتے ہو تو ڈر جاتے ہو کہ بھول جاؤ گے تو مر جاؤ گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس صبر کا صلہ تمہیں دگنا کر کے عطا کیا جائے گا۔ تمہاری آنکھ سے گرنے والا ایک ایک آنسو تمہارے حصے میں دگنی مسکراہٹیں لے کر آئے گا۔ جن چیزوں پہ ابھی یہ دل تڑپ رہا ہے، کل ان کا محض خیال بھی تمہیں دکھ نہیں دے سکے گا۔ جو تکلیف آج دماغ پہ اذیت بن کر حاوی ہے، یہ اب زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ تم نے کتنی کوشش کی اور تم نے کتنا ضبط کیا، اس سب کی خبر اللہ کو تم سے پہلے ہے۔ اگر گر گئے ہو تو کیا ہوا، اٹھنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ کوشش تو کرو۔ تم اللہ کو ایک دفعہ پکارو گے تو وہ 100 دفعہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ تم ایک ہاتھ اس کی جانب بڑھاؤ گے تو وہ دونوں ہاتھوں سے تمہیں تھام کر اپنی جانب کھینچ لے گا۔ یوں رونے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار ہم وہ چیزیں بھی مانگ لیتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی، جو کسی اور کا حصہ ہوتی ہیں، وہ ہماری زندگی میں بس آزمائش کے طور پر آتی ہیں۔ تو جو کہانیاں اللہ حاصل کر دیتا ہے ان میں کتنی بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے نا تو تم ساری زندگی شکر کے سجدے سے نہ اٹھو۔ اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے حال پہ بھی چھوڑ سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہاں ابھی یہ حکمتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر یقین کرو ایک دن سمجھ آ جائے گا۔ پھر تم شکر کرو گے کہ فلاں چیز تمہیں فلاں وقت نہیں ملی، تم نہیں سمجھتے مگر دینے والا خوب جانتا ہے۔ مسئلہ ان میں نہیں جو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ مسئلہ تو تم میں ہے کہ تم پھر بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ان سے محبت کی بھیک مانگتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ بھیک سے ہمدردی ملتی ہے، محبت نہیں ملتی۔ اللہ جب ایک شخص کی حقیقت تمہارے سامنے لے آتا ہے اور اسے دور کر دیتا ہے تو اس دوری کی وجہ تمہارے سامنے ہوتی ہے۔ اس شخص سے تمہیں اتنی تکلیف ملتی ہے، اب پھر بھی تمہیں وہی چاہیے، تو اس میں قصور اللہ یا نصیب کا نہیں بلکہ تمہارا اپنا ہے۔ اپنے لیے غم کا انتخاب تم خود ہی کرتے ہو۔ کیوں روتے ہو ان کے لیے جنہیں اللہ نے تم سے دور کر دیا؟ آگے بڑھنے کی چاہ ہو تو اللہ راستے بھی نکالتا ہے اور سکون بھی دے دیتا ہے، لیکن جو ضد پر اڑ جاتے ہیں اور نافرمانی کرنے لگتے ہیں انہیں اللہ ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔